جو لوگ ہارر کنٹینٹ سنتے ہیں وہ ہارر شوز بھی ضرور دیکھتے ہیں. میں اس چینل کا نام نہیں دوں گا. یہاں کراچی میں یہ انویسٹیگیٹرز ہیں, بہت مشہور جو یہاں کا چینل ہے, اور سب سے پرانے میرے خیال سے ڈرامے جو کرتے تھے کہ وہ یہاں پہ کچھ چیز نظر آ رہی ہے فلاں پیرانارمل. جی, انویسٹیگیٹرز وہی ہیں, سو کالڈ انویسٹیگیٹر. وہ کیونکہ موسٹلی تو مجھے ڈرامہ ہی لگتا ہے. نہیں, 99% ڈرامہ ہے. یہ ایک کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 90% سچا کام کرتا ہے. کون لے دوں نا؟ ہاں لے دے. کیا ہوگا؟ سجاد وہ کیا ہے کرتا تھا؟ وہ کیا ہے, وہی ابھی بھی وہی کیا ہے, وہ ایک نمبر ہے. اس کا کام صحیح ہے, اس کا کام صحیح ہے, باقی سب ڈرامے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے. آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے, الحمدللہ رب العالمین. کیا کہہ رہے ہیں, تو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے, محبت ہے ان کی. چودھری سلمان صاحب ہیں. اچھا, چودھری سلمان صاحب جی. میں نے بیچ میں ایک آدھ کوئی, کیونکہ پیرانارمل پہ ہی ورک کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, تو گزرا ہے میرے نظر سے نا. عرض یہ ہے کہ جی کئی آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز بھیجی مجھے, کئی لوگوں نے بھیجی اور بڑا خوشی کا انہوں نے اظہار کیا, اور ایک میں نے کمنٹ ابھی آپ کو بھی شیئر کیا ہے. اور جو ہوسٹ ہیں میرے خیال سے پوڈ کاسٹ کے, وہ اذلان شاہ صاحب ہیں. جی اور محبت ہے جی آپ کی کہ آپ نے اپنے چینل پر کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں, وہ شیئر کے ساتھ کھیلتے ہو. ہاں جی, پہلے تو ویلاگس وغیرہ میرے خیال سے شاید, لیکن اب شاید نہیں کر رہے. تو بڑی محبت ہے جی آپ کی کہ آپ نے اپنے چینل پر یہ بات جانے دی, بلکہ شیئر کی. اور حالانکہ آپ بھی شاید ایک رائے رکھتے تھے کہ سارے جو ہے نا ایک جیسے ہیں, تو میں عرض کر دوں کہ چودھری صاحب نے تو بہت زیادہ عزت سے نواز دیا. ہم نے نا آج تک کبھی کسی کو کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی یار. میں عرض کر دوں 2008 میں یہ کام شروع ہوا جی, جیسے کہہ رہے ہیں سب سے پرانے اور چینل, واحد نیوز چینل نیشنل ٹی وی. تو نا کچھ عرصے بعد نا جب 2015 میں ہم دوبارہ آئے نا, تو مجھے یہ بتاتے تھے ٹیم میٹس نا سارے کہ بھائی اب ہم سے ملتے جلتے نام کا چینل بن گیا, سیم نام بس ایک لفظ بدل دیا. شکل بھی آپ جیسی دیکھی, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں. حالانکہ انہوں نے شروع ہمیں سمجھ لیں ہم سے انسپائر ہو کے کیا, بڑی ہمیں تعریفیں بھی کی, ہماری بہت پروموٹ بھی کیا ہمیں, اور عزت افزائی بھی کی. یہ بھی کہا انہوں نے کہ ان جیسے نہیں بن سکتے, سب نے کی. لیکن نا مجھے باہر لوگ ملنا شروع ہو گئے 2015 کے بعد سے نا. اب لوگ مجھ سے مل کے نا یہ کہتے کہ یار یہ ریئل ہوتا ہے, یار آپ یہ فیک تو نہیں ہوتا, یار آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں یار. اب نا کیونکہ نام بڑے ملتے جلتے, تو کئی وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ان کی ویڈیوز میں ایسا کہ وہ سمجھتے کہ وہ ہم ہیں, اور لوگ ہم سے مل کے یہ کہتے کہ یار آپ ایسا کر رہے تھے, آپ ایسا کر رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوتا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے باوجود آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات, اور رستہ بھی نہیں, پھر ہمارے پاس وقت بھی نہیں. یقین جانا ہماری تو فیملی کہتی ہے یار ہمیں بھی ٹائم دے دو. ان کو جو ہے نا دوسری وائف سمجھتے ہیں, پوری ٹیم جو ہے نا جب اندازہ لگا لیں کہ یہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس چیز کا. اللہ مصروف ہی رکھے. اور میں عرض کروں کہ اگر آپ کمپٹیٹر ہیں نا, اگر ملتا جلتا کام کریں, دیکھیں ہم تو کسی کمپٹیٹر ہیں نہیں, اگر ہمارے جو کمپٹیٹر ہیں تو یار جب ہم نے کسی کے بارے میں آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی, کیونکہ ہمارا جو سمجھ لیں ایک سوچ کہہ لیں, خیال کہہ لیں, رستہ کہہ لیں, وہ یہ کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے یا آپ ترقی ہو, تو اپنے کام کو بہتر کر لیں. اپنے کام سے جو ہے نا, میڈیا میں نہیں کہتے کہ تمہارا کام بولے تم نہ بولو, ریٹنگز بولیں, نمبرز بولیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یار وہ اس کو تو روسٹنگ کہتے ہیں نا. روسٹنگ تو بیسیکلی بدتمیزی سی ہوتی ہے. ہاں وہ کچھ لوگوں نے جو انڈیا میں جس میں بہت بیڈ ورڈ سے, میں نے دیکھ ان کو آتی ویڈیو بھی, ہاں میرا دل نہیں چاہتا کہ کان میں ایسی آواز ہے جو بعد میں بھی کسی کے بارے میں بھی یار, اور کسی کے بارے میں بھی. یہ روسٹنگ مطلب کیا ہے, روسٹ کرنا مطلب کک کرنا, جلانا,
آپ بدتمیزی بیسکلی بدتمیزی نام ہے. ہمارے بھی کچھ ایسے بڑے مشہور یوٹیوبرز ہیں جو شروع میں روسٹنگ کرتے تھے, پھر بعد میں توبہ کر لی انہوں نے. نہیں ہے یار, اخلاقیات اور لہجہ تمیز ادب جو ہے نا, اس سے آپ کبھی وہ نہیں ہو سکتے. تو میں عرض کروں, میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی میری ان سے بات نہیں ہوئی. ملاقات تو چھوڑ, بات بھی نہیں ہوئی. یہ ان کی محبت ہے, ہم سے بڑے ہیں اور ہم اتنی عزت دے رہے ہیں, مطلب ایک سمجھ لیں نام لے کے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہاں لے لیں نام اس میں آپ نا. تو خوشی ہوئی جی, بہت خوشی ہوئی. اور یہ شیئر کرنے کا مقصد دنیا میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اکثر تو جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, سب کو پتہ ہے, ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے, ان کو اندازہ ہے کہ یار یہ جن جگہوں پر جاتے ہیں وہ جگہیں اپنا آپ خود بتا رہی ہوتی ہیں. دن میں جا کے ایڈریس کے ساتھ آپ بتاتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ جی یہاں یہاں مشہور نام لیے میں آپ نے, نورانی, شمشان گھاٹ, سکھر حویلی, کوئٹہ بودھ بنگلہ, بگ فوٹ, کشمیر, مشتاق پنڈی, کیا کیا میں پتہ نہیں, ہزار ایپیسوڈ تو آپ کرم دیکھیں کہ مالکان بلا رہے ہیں اور خود بتا رہے ہیں, فیملیز اپنے گھروں پہ بلا رہی ہیں اور اپنے پرسنل مسئلے ڈسکس کر رہی ہیں. حالانکہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ یار, اور اللہ کا کرم دیکھیں کہ لوگوں کی دعاؤں سے, مہربان کی کرم نوازی نظر عنایت سے کتنے مسئلے ہیں یار. ہاں یار, یہ بہت یونیک چیز ہے یار, یہ تو اللہ کا شکر, یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. دعائیں لوگوں کی ملی ہیں, جو خوش ہوتے ہیں ان کی دعائیں, جو اس کے بعد جو صحیح ہو جاتے ہیں ان کی دعائیں جو ملتی ہیں, وہ تمام ویور میں تقسیم ہوتی ہیں, بہت بہترین ہے. تو میں چودھری سلمان صاحب کو بھی اور اذلان شاہ صاحب کو بھی اور سب کو بھی ایک بار دوبارہ بتا دیتا ہوں, یہ سب کروایا جا رہا ہے. ہم کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم نے ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ ہم تو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, کسی کے لیے کیا کریں گے یار. صاف اور سیدھی بات, نہ دینے کو کچھ ہے نہ لینے کی ضرورت ہے. الحمدللہ تو کہتے ہیں خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے جی. تو اسی لیے جی مجھے شکریہ ادا کرنا تھا کہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ آپ نام لے کر اور اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیں, لیکن میں عرض کروں گا بہت زیادہ انہوں نے عزت سے نوازا. میں کسی کو غلط نہیں کہتا, یہاں تک کہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے مہربان کے سامنے کی بات ہے, جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے خود دیکھا, خود سنا. فرماتا بیچ میں نا ہمارے پولیٹیکل معاملات بڑے گڑبڑ تھے, تو ہم تو کوئی سوال کرتے نہیں تھے, لیکن ہمارے بابا جی ہمارے مہربان سے عمر میں بڑے, وہ کر لیتے تھے سائنس سے سوال نا. دوستی بھی تھی, 50 سال کا تعلق تھا پرانا, 7 جاب کی, جگہ جگہ پوسٹنگز ہوئی ماشاءاللہ. تو بابا جی جو ہے نا وہ بھی عمر میں بھی بڑے سائنس سے, اور ایک پرانا تعلق بھی, 50 سال پرانا تعلق, تو وہ سوال کر لیتے نا. تو مجھے یاد ہے میں بیٹھا ہوا تھا تو بابا جی نے سوال کیا کہ بیچ میں نا مطلب ہماری بڑی مشہور پارٹیز ہیں, ان کا کلیش چل رہا تھا. تو بابا جی نے نا وہ تھرڈ پارٹی سوال کری تھی کہ دھرنے میں انقلاب میں شامل فنا, تو آپ سوال کر لیا کہ یہ جی کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. بڑا پیچیدہ معاملات ہو رہے تھے پولیٹیکل. تو ہمارے مہربان نے جواب دیا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں, کیا پنجاب کی پارٹی, کیا سندھ کی پارٹی, PPK کی پارٹی, ہمیں نہیں پتا کس کے دل میں کیا ہے, ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں, ہم سب کے ساتھ. اسی لیے آپ کوشش یہ کریں کہ چاہے وہ کمپٹیٹر ہوں, چاہے بہتر ہوں یا کمتر ہوں, آپ ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رکھیں, اپنے کام کو بہتر کریں. عزت ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں. اور میں صاف بات کر دوں جی, آپ کنفرم کر سکتے ہیں, میں نہیں جانتا, نہ میری ملاقات ہوئی, اور پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی, لوگوں نے کمنٹس تک جو ہے نا وہ شیئر کی ہیں اس ویڈیو کے نیچے. ان کا چینل ہے خیال سے میٹاٹینمنٹ کے نام سے, جنہوں نے ویڈیو شیئر کی ہیں اذلان شاہ صاحب کی اور ان کی چودھری سلمان صاحب کی. ہاں میٹا سائنس کی ٹاپکس شیئر کرتے ہیں. اچھا, میٹا سائنس سی میں آتی ہیں ساری پیرانارمل سائنس کی چیزیں نا, ڈارک سائنس جو ہوتی ہیں. صحیح. تو اگر آپ یہ کام شروع نہیں کرتے 2008 سال سے پہلے, تو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میں عرض کروں, مجھے شوق تھا جی ایکس فائلز کا شروع سے نا, مطلب تھوڑا سا نا تجسسی قسم کے نہیں ہوتے کہ کچھ ایسے راز جاننے کی شوق. ایکس فائلز سے آپ اندازہ لگا لیں, شاید میں نے پہلے شیئر کی ہے بات کہ اس وقت نا اس کے ٹوٹل 9 سیزنز آئے ہیں,
क्रिस कार्टर साहब की डायरेक्शन थी। और तो पाकिस्तान में ना 7 सीज़न अवेलेबल थे, वो भी जंबो और वो क्या नाम है उसका, शॉन सर्कल पे शॉपिंग, जी लारे म्यूजिक, हाँ, वहाँ से ना हम जाके ना लेते, लेकिन वो 7 के बाद ना 2 सीज़न मिल नहीं रहे थे। तो मेरे दुबई अलेन से दोस्त आ रहे थे, तो मैंने उनसे मंगवाए थे वो सीज़न, इस कदर शौक था। फिर हमारे जो चैनल के ऑनर है ना, ये इनका आइडिया था, इनका एक प्रपोजल था, इनकी डिमांड थी कि जी मुझे ये शो चाहिए, जब एक्सप्रेस न्यूज़ लॉन्च हो रहा था। और ये बात है 2008 की, 2007 की मिड साथी, वो शुरू जब हुआ शो तो फेब 2008 में हुआ, और उससे पहले काम शुरू हो गया था जी। तो हमें बुलाया गया, कई ऑडिशंस हुए, हमसे पहले वाली टीमें भाग गई, ऑन लोकेशन भाग गई, हमसे पहले लोग सेलेक्ट हो गए थे। फिर मैं और अशफाक जो है ना, और हम लोग ने शुरू किया था ये। और हुआ ये था कि पहला शो है ये एक्सप्रेस न्यूज़ का, लॉन्चिंग शो कहते हैं ना, जो जिस शो से शुरुआत होती है चैनल की प्रोग्रामिंग के अंदर, पहला शो है जी जो 2008 फरवरी में शुरू हुआ और आज जनवरी 2024 हो गया। ये वाहिद शो है जो अब तक चल रहा है, माशाल्लाह। ये वाहिद शो है जो अब तक चल रहा है। बाकी जितने लॉन्चिंग शोज थे उसमें से एक आध बाद में आया, बाकी सब बंद। 16 साल से माशाल्लाह से। तो अर्ज़ ये कि यार अगर खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ या कोई इस तरह की चीज़, तो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। और मैं कह दूं आपको कि कुछ काम ऐसे करवा दिए गए जो हम सोच भी नहीं सकते। नूरानी से वापसी मुमकिन नहीं थी, ये तो समझने के नज़र करम हो गई थी, मेरी मुलाकात हो गई थी मेरे मेहरबान से। उसके बाद मैं गया था वहाँ मुश्ताक के पास, कई जगहों पर, मतलब जो था सामने था, भी जो केसेस हैं वो सामने हैं। तो बड़ी बड़ी केसेस हैं साल भर से, तो जैसे मैंने अभी जाना शुरू किया जब आप एक जगह ना कैंसर पेशेंट कहने गए थे, अल्लाह, उधर इतने मामला थे और ऐसी लोकेशनों पे ऐसे ऐसे ख़तरनाक वाक़यात होने में हैं। तो बस ये अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, किसी के सामने है, किसी के सामने और नहीं मुझे है। मैं यकीन करें, हम सोच नहीं सकते थे कि दुनिया में अगर कोई इस तरह का पैरानॉर्मल मामला होगा तो लोग हमें भेजेंगे, हमसे कंसर्न करेंगे, हमसे पूछेंगे कि जी बताएं। यार चुपा कैबरा जी, यकीन करें ये शुरू हुआ कराची आपका शेरशाह मार्केट से बकरीद के दिनों में। वहाँ से जो मामला शुरू हुआ, आप देख लें कितना काम किया हमने चुपा कैबरा के ऊपर यार, कहाँ कहाँ नहीं गए हम। मतलब पाकिस्तान में चले पैरानॉर्मल पे काम करने वाले तो थे ही, एक्सप्रेस न्यूज़ पहला, वो क्या है पहला, चुपा कैबरा पे भी काम करने वाले पहले। आप इक्विपमेंट्स की बात आती है, नाइट विजन कैमरा सबसे पहले इंट्रोड्यूस, ये सारे इक्विपमेंट इंपोर्ट हुए जी, ये तो मिलते भी नहीं थे यहाँ पे। EMF, EVP, मोशन सेंसर, मोशन डिटेक्टर, नाइट विजन कैमरा, वॉकी टॉकीज, थर्मल इमेजिंग कैमरा, टेम्परेचर रीडिंग, कंपस, पाउडर का इस्तेमाल, तमाम जो पैरानॉर्मल समझ लें रिसर्चर्स या दुनिया में जो काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनसे इंपोर्ट किए हमने। अमेरिका से आए ये तमाम इक्विपमेंट, यहाँ तो मिलते भी नहीं थे, वीडियो में देख देख के भी लोगों के पास आए। तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने प्राइवेट की मंगवाना शुरू की, अब शायद मिल जाए। एक बात बड़ी मजे की मैं आपको बताऊं, अभी आपको पता है मैं 2-3 दिन पहले गया था फैमिलीज में, मैंने देखा है यंग एज के जो बच्चे थे पहले जो डरते थे बात करने के लिए, 13-14, वो बात करते हैं इस बारे में। पहले तो ये होता था कि हम जब बच्चे थे यार ये बात का कोई चीज़ आ जाएगी, डरते थे लोग, ना कांपते थे। अब तो लोग माशाल्लाह से हमें ना पूरी राय देते हैं। मुझे याद है 2008 में हम ऑफिस में बैठे हुए थे, तो कॉपीज लिखी जाती है ना, जो अखबार के अंदर प्रेस साइड आता है ना, प्रोग्राम के नीचे कॉपीज लिखी जाती है, जिसको आप हेडलाइंस कह लें, हेडिंग्स कह लें ना, वन लाइनर के, तो हमें ना दी गई है, मुझे, अशफाक को, सबको ना। तो खुशी इस बात की हुई कि मेरी कॉपी सेलेक्ट हुई। मैंने उस वक्त ये लिखा कि कहते हैं खाली घर से खतरा है, कहते हैं खाली घर से खतरा है, तो अगर घर खाली है तो खतरा किससे है। ये लाइन थी जो मैंने 2008 में लिखी थी, और ये प्रेस साइट में भी गई। ये हमारी फर्स्ट सीजन की प्रोमो की लाइन थी, बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती थी। ये लाइन भी चली, क्यों, जहाँ बैठे अगर कोई पैरानॉर्मल पे, जिन्नात पर बात हो, कोई बात नहीं करो, बहू आ जाएगा,
بچوں کو ڈرایا جاتا تھا وہاں مت جاؤ، بہو ہے وہاں، اس کو لے جاؤ، آؤ جن اس کو لے جاؤ، رات میں اگر بات ہو رہی ہو نہ کرو اس طرح کی بات، وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے بدتمیزی نہیں کرنی، آپ نے چیلنج نہیں دینا، آپ نے پرووک نہیں کرنا، لیکن یار مخلوق ہے اللہ پاک کی، ہیں ان کا وجود تو ہے نا، تو اس پر بات کرنا، ان کو جاننا ایک لمٹ میں رہتے ہوئے. مجھے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ یار آپ جگہ پہ آنے کے کتنے چارجز لیتے ہیں، تو میں صاف جواب ہوتا ہے جی کوئی پیسہ نہیں لیتے، آج تک نہیں لیا. یہ ہمارا شوق ہے جو ہم پورے کونوں میں جاتے ہیں نا، یہ محبت ہے لوگوں کی کہ وہ ہمیں بلا لیتے ہیں اپنے پاس، کی محبت ہے، لیکن جی اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، نہ لیا آج تک، نہ کوئی ہے. اور مجھے لوگ کہتے ہیں یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں، میں کہتا دیکھیں جی ہم خود ان مخلوق کو جاننے کی کوشش میں ہیں مزید، وہ کیا ہے، نہ ہم ان کو پکڑتے ہیں، نہ قید کرتے ہیں، ایسی نہ ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ بات ایسی کی آج تک. یہ جو کروایا گیا نا یہ دعاؤں سے کروایا گیا. تو بہت شکریہ جی ایک بار پھر ان سب کا، اور الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جی اللہ پاک ان محبتوں کو، اس بھروسے یقین کو برقرار رکھیں، اس میں اور اضافہ کریں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ سب کروایا جا رہا ہے، یہ کرنے والا کام ہے ہی نہیں، اور ہم تو بس نکلتے ہیں، دیکھی جائے گی، اور سب خود بخود جو ہے نا انتظام بند ہو. شوق سے ایک چیز شروع ہوئی، ایک پیشن میں بدل گئی، اب ایک پہچان میں بدل گئی. میں خفیہ آپریشن کر رہا ہوتا تھا، ہاتھ میں دوسرے چینل کا مائک، لوگو، کارڈ، DSNG، لوگ وہ کیا ہے کی آوازیں مار رہے ہوتے تھے. سجاد وہ اس کی بات کر رہے ہوتے تھے. تو 3 مہینے سے سجاد مجھے یاد کرتا ہے بڑے ٹف تھے. 3 مہینے تو کینٹین میں میرا بھی مذاق ہوتا تھا، پورا کرکٹ میرا مذاق. ہاں شروع میں بہت ہوا. ارے میں کیا عرض کروں، ہمارے آفس یار مطلب کریٹو کے لوگ جو ہیں بڑے فقیر تھے نا، تو وہ آپ کو نہیں چھوڑتے. بھی بہت دی انہوں نے نا. تو آپ دیکھ لیں 16 سال، وہی 16 سال ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. بس ایک شعر سن لیجیے جی، ایک شعر سن لیجیے، وہ یہ: تیرے فضل نے سنوارے میرے کام کاج سارے، تیرے فضل نے سنوارے میرے کام کاج سارے، مجھ کو راس ہی نہ آئی میری عقل و ہوشیاری. ٹھیک، تو یہ سب آپ کے سامنے ہے جی. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی لیے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.